TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے بخار چڑھ گیا۔ میں 3 دن تک بخار میں تپتی رہی، سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ معلوم نہیں شائستہ اب کیا کر گزرے گی۔ اگر اس نے میرے گھر والوں کو کہہ دیا تو ابو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمرانہ باجی کی بھی شامت آئے گی۔ بخار کی حالت میں خاندان کی کئی عورتیں مجھے دیکھنے آئیں۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد بھی میں 10-12 دن سکول نہیں گئی۔ 12 دن بعد جب میں سکول پہنچی تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ سب مجھے اجنبی اور طنزیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ ہمارے محلے میں رہنے والی ایک ٹیچر نے مجھے قریب بلا کر کہا، خوب اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا ہے تم نے۔ ابھی تو میں نے ساری لڑکیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تمہارے بارے میں معلوم ہوا ہے اس کا ذکر بغیر تصدیق کے کسی سے نہ کیا جائے، مگر میں کسی کو کب تک روک سکوں گی؟ لیکن ہوا کیا؟ میں نے حیرت کا اظہار کرنے کی اداکاری کی۔ میں سمجھی نہیں مس، اب تم اتنی بھولی بھی نہیں، ٹیچر نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی اور نے نہ پڑھے ہوں، میں نے تمہارے وہ خط پڑھے ہیں، شائستہ آئی تھی میرے پاس۔ ٹیچر کی اس فکرے کے بعد مجھے خاموش رہنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ میں نے دن جیسے تیسے گزارا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا فرحان سے بات کروں گی، اس نے اتنی کمینگی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ وہ میرے پہلے خط کے بعد بھی تو کہہ سکتا تھا، مجھے روک سکتا تھا۔ سکول سے گھر پہنچی تو گھر میں ایک ہلچل تھی۔ پتہ چلا کہ ممتاز کے گھر سے لوگ آئے تھے اور شادی کی تاریخ طے کر گئے ہیں۔ ابو نے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باجی کے کمرے میں تھی۔ آخر تو نے میرا منہ کالا کرا ہی دیا نا، مجھ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے کہا۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی میں نے باجی کا منہ کیسے کالا کرایا۔ میں نے ان کی محبت کی داستان تو کسی سے نہیں کی، انہوں نے خود ہی شاید کو خط لکھنا چھوڑ دیے تھے، ورنہ میں ان کے خط پہنچاتی رہتی اور ان کے خط نقل کر کے فرحان کو بھی لکھتی رہتی۔ اگر میرے بارے میں تو نے ایک لفظ بھی کسی سے کہا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ تو نہیں جانتی فرحان کون ہے اور وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ پرانے دشمن ہیں ہمارے، دشمن، باجی گرج کر بولی۔ لیکن باجی زبان بند کر کمینی، باجی نے تیز آواز میں کہا، میں نے امی ابو کو تیرا کارنامہ نہیں بتایا ورنہ ابو تو تجھے کھڑے کھڑے قتل کر دیتے۔ باجی ہی کی زبانی معلوم ہوا کہ فرحان ہمارے خاندان کے ہیں، شاہد اور فرحان کی بھی آپس میں عزیز داری ہے۔ ہم لوگوں کے تعلقات برسوں سے اچھے نہیں ہیں، دشمنی موجود ہے۔ بس اتنا ہی کہا تھا، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ اس سوال کے جواب میں باجی کا تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ بے حیا، بے شرم، تیری اتنی زبان ہو گئی ہے کہ مجھ سے سوالات کرے۔ اس وقت میں یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ امی کو سنانا چاہتی ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ امی یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ میرے خلاف بکواس کر رہی ہے، اپنے کرتوت میرے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن امی، چپ ہو جاؤ، اب اگر تو نے ایک لفظ بھی کہا تو ابھی میں تیری داستان عشق سنا دوں گی۔ باجی دھاڑی۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ امی حیران تھی۔ ہونا کیا ہے امی؟ یہ زمین سے پوری باہر نہیں آئی ہے اور اس نے ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ کالک مل دی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امی کی حالت خراب تھی۔ عشق فرما رہی ہیں، وہ بھی ہمارے دشمنوں کے خاندان میں، باجی نے طنز سے کہا۔ اسے شائستہ کا منگیتر ہی ملا تھا عشق کرنے کے لیے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی ششدر رہ گئیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ لوگ طوفان کھڑا کر دیں گے۔ شائستہ اور فرحان کے گھر والوں کو تو آپ جانتی ہیں، برسوں سے ان سے ہماری بول چال بند ہے، اور مجھے تم اس کے بارے میں بتاؤ، امی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ یہ پرچیاں لکھتی رہی ہیں اور اس کی لکھی ہوئی ساری پرچیاں شائستہ کے پاس ہیں۔ اب دیکھنا وہ سارے خاندان میں ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ عمرانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، امی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی عرفانہ۔ امی نے میرے بال پکڑ کر کئی چانٹے میرے گالوں پر جڑ دیے۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن صبح 8 بجے ہی ممتاز کے گھر سے ایک آدمی آیا اور پھر وہ ہمارے گھر میں آگ لگا گیا۔ امی مسلسل ایک ہی فکرہ دہرا رہی تھی کہ بھیا، رشتے کی نامنظوری کا سبب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس شخص کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی معلوم ہو گیا میرے لکھے ہوئے خطوط اس رشتے کی نامنظوری کا سبب بنے ہیں۔ ممتاز کے گھر والوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب چھوٹی بہن اتنی گل کھلا رہی ہے تو بڑی کا تو اللہ ہی حافظ۔ پھر محلے اور خاندان کی کئی عورتوں نے آ کر ہمارے گھر میں لگی ہوئی آگ پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔
ہم نے تو اپنی عمر میں کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو 11-12 سال کی عمر میں عشق کرنے لگی ہو۔ بہن کے گھر کی بربادی بہن نے کر دی۔ زمانہ بہت خراب آ گیا ہے۔ بھلا بتاؤ، عرفانہ کی عمر ہے آنکھیں لڑانے اور پرچے لکھنے کی۔ امی تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ کر مجھے مارتی تھیں، شام تک میں تیری لاش کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ انہوں نے میرا سر دیوار سے ٹکراتے ہوئے کہا۔ ابو چپ چاپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں سکتہ ہو گیا ہو۔ میں نے کئی بار سوچا عمرانہ باجی کے پول بھی کھول دوں اور امی کو بتا دوں کہ یہ خود شاید کو میرے ہاتھ سے لفافے بھیجتی تھی، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی۔ میری حالت بری تھی، لیکن میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ بخار مجھ سے یوں چمٹ گیا تھا جیسے میری جان لے کر ہی ٹلے گا۔ رات جب امی ابھی سو گیا تو عمرانہ باجی چپکے سے میرے کمرے میں آئیں۔ تو نے ٹھیک کیا عرفانہ جو میرا نام نہیں لیا، انہوں نے سرگوشی کی۔ میں شاہد کے لیے مر جاتی، وہ بے وفا نکلا، لیکن اس نے میرے سارے خط واپس کر دیے تھے۔ میں تو پارک میں اس کے منہ پر تھوک کر آ گئی تھی، لیکن ایک دن بعد ہی وہ اس وقت گھر آیا جب تم اور امی گھر پر نہیں تھے، اور دستک دے کر سارے لفافے دے گیا۔ اب لعنت بھیج دو فرحان پر۔ میرا خیال ہے اس کمینے نے شاہد کے دل میں بھی میری طرف سے زہر گھول دیا تھا۔ عمرانہ باجی کے جانے کے بعد میں سارے حالات اور واقعات پر غور کرتی رہی۔ کس نے کس کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا، یہ فیصلہ کرنا میرے لیے اس وقت بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا۔ چند ماہ بعد باجی کی کہانی بھی سارے خاندان اور محلے میں گردش کرنے لگی۔ اس کہانی کے حوالے سے بھی میرا نام آیا۔ میں نہیں جانتی عمرانہ باجی کی عشق کی داستان کس نے کس کو سنائی تھی۔ بظاہر تو یہ حرکت بھی فرحان کی لگ رہی تھی، کیونکہ اسی نے مجھے شاہد کے لفافے لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کہانی کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا، اس لیے عمرانہ باجی کے خلاف ہمارے گھر میں کوئی طوفان نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے کرب کا اندازہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ جس سال میں جسمانی طور پر بالغ ہوئی، اسی سال عمرانہ باجی کی شادی غیروں میں ہو گئی، مگر صرف 1 ماہ 19 دن بعد میکے آ گئیں۔ جس شخص سے عمرانہ باجی کا نکاح ہوا تھا وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ جب باجی کو اس حقیقت کا علم ہوا تو انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بیوی کم اور بچوں کی آیا زیادہ بن کر رہنا پڑے گا، تو وہ گھر آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد عمرانہ باجی صبح شام مردوں کے خلاف بولتی رہتی تھیں۔ چند ماہ تک یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں سناٹے کا راج رہنے لگا۔ اس سناٹے میں کبھی کبھی میرا کسی نہ کسی کے ساتھ رشتہ کرنے کی آواز سنائی دیتی اور وہ بھی دب جاتی۔ میری تعلیم اسی دن سے گھر پر ہو رہی تھی جب سے فرحان کا معاملہ ابھر کر آیا تھا۔ میٹرک اور انٹر پرائیویٹ کرنے کے بعد میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ عمرانہ باجی کے گھر آنے کے بعد صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی شادی کی طرف سے بھی مایوس ہو گئی تھی۔ میں سوچتی تھی اگر اتفاق سے کہیں میری شادی ہو بھی جائے تو میری بدنامی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ گھر کی معاشی صورتحال بھی روز بروز بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ بات بے بات پر امی اور ابو کو غصہ آ جاتا۔ امی گھر کی بربادی کے ذمہ دار مجھے قرار دیا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی ہی نہیں بہن کی زندگی بھی برباد کر دی، وہ اکثر کہتی۔ پیدا ہوتی ہی مر جاتی تو ہمارا گھر برباد تو نہیں ہوتا۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ عمرانہ باجی نے محلے کی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ ایک روز میں گھر میں بتائے بغیر نکل کھڑی ہوئی اور 3 گھنٹوں کے بعد جب میں گھر داخل ہوئی تو خوش تھی۔ پہلی ہی کوشش میں مجھے ملازمت مل گئی تھی۔ گھر سے بہت دور ایک سکول تھا جس میں میری ملازمت ہو گئی تھی۔ امی نے میری شکل دیکھتی صلواتیں سنانا شروع کر دیں۔ جب وہ اپنا غصہ مجھ پر اتار چکی تو میں نے ان کو اپنی ملازمت کے بارے میں بتایا۔ دوسرے دن سے میں اسکول جانے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری سروس سے کوئی بھی گھر میں خوش نہیں ہے، اور امی کو جب موقع ملتا وہ مجھے بہت کچھ کہہ جاتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی اور سوچتی رہتی کہ عمرانہ باجی مجھے ذہنی طور پر قبل از وقت جوان نہ بنا دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ابو کے انتقال کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہوئی تھی، کیونکہ امی کی زبان بند ہو گئی تھی اور آج تک بند ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اگر کھانا دے دے تو کھا لیتی ہیں ورنہ بیٹھی رہتی ہیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میں اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہتی ہوں۔ موت بھی مجھے نہیں آتی۔ میں اکثر دعا کرتی ہوں اے خدا مجھے موت دے دے، لیکن میری دعا قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی۔ موت کی دعا کرتے کرتے مجھے پورے 10 سال ہو گئے ہیں۔ معلوم نہیں مزید کتنے سال زندگی سے نجات پانے کا انتظار کرنا پڑے گا۔